अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोप फ्रांसिस से मुलाकात का राउंड अप कुछ ही लम्हों में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैनचेस्टर हमले के बाद यूरोप और अमेरिका में सॉफ्ट टारगेट्स की हिफाजत पर सवालात। एक मुसलमान अमेरिकी कांग्रेसमैन सदर ट्रंप के इक़दामात को कैसे देख रहा है, और हिफाजती टोपी जो रखेगी आपको बाखबर भी। अपने पहले गैर मुल्की दौरे में सऊदी अरब और इसराइल के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज वेटिकन सिटी में हैं। अपने इस दौरे में अब तक सदर ने मुसलमान ममालिक से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी वाज़ेह करने के अलावा मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमेरिका की कमिटमेंट का इआदा किया है। कैथलिक ईसाइयों के रहनुमा पोप फ्रांसिस के साथ सदर की मुलाकात कैसी रही, उसके क्या मकासद थे, इसका राउंड अप लेकर आए हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉकब फरशोरी जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। कॉकब, दोनों लीडर्स के दरमियान एक हिस्ट्री भी है, तो ये मुलाकात कैसी रही? जी सर, आप जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, असल में जब गुज़िश्ता साल की जो सदारती इंतखाब की मुहिम थी उस दौरान दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उस वक्त के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर एक दीवार तामीर करेंगे, तो इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए पोप फ्रांसिस का कहना था कि जो शख्स लोगों को मिलाने के बजाय एक दीवार की तामीर की बात कर रहा हो वो ईसाइयत का मानने वाला नहीं हो सकता। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये बयान शर्मनाक है। लेकिन आज वेटिकन में होने वाली मुलाकात में तहाइफ का तबादला हुआ और सदर ट्रंप ने कहा कि यहाँ आना उनके लिए एक एजाज़ की बात है। सदर ट्रंप ने पोप को सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग की किताबें तोहफे में दी। पोप फ्रांसिस ने सदर ट्रंप को रोमन आर्टिस्ट का मेडल दिया और कहा कि अमन की निशानी है और मैंने इस पर ख़ुद आपके लिए दस्तखत किए हैं। पोप फ्रांसिस ने भी सदर ट्रंप को कुछ किताबें तोहफे में दी। यहाँ वाशिंगटन में मौजूद मुबस्सरीन का कहना है कि अपने पहले गैर मुल्की दौरे में ही सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकातें की, फिर इज़राइल गए और जूइश लीडर्स से मिले और आज वेटिकन गए। तो इस तरह से सदर ट्रंप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमाओं और लोगों में हम आहंगी बहुत ज़रूरी है, या ये कहना चाहिए कि इंटरफेथ हार्मनी या मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत पर वो ज़ोर दे रहे हैं। ये कहना है यहाँ वाशिंगटन में मौजूद कुछ मुबस्सरीन का। जी सारा। ऑलराइट, कॉकब फरशोरी हमें अपडेट दे रहे थे सदर ट्रंप और पोप फ्रांसिस की मुलाकात का। थैंक यू कॉकब। और अपने इस दौरे में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान ममालिक से अमेरिका के ताल्लुक़ के हवाले से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशों को बुनियाद के तौर पर पेश किया है। इससे पहले सदर अमेरिका को दरपेश सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र 6 मुसलमान अक्सरियती मुसलमान ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी कर चुके हैं, जो फ़िलहाल नाफिजुल अमल नहीं है। इन मौज़ूआत पर मैंने अमेरिका के एक मुसलमान कांग्रेसमैन आंद्रे कार्सन से बात की और सदर ट्रंप की पॉलिसियों के बारे में उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की। लेकिन मेरा उनसे पहला सवाल ये था कि सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो इस्लाम मुखालिफ बयानात दिए थे उनका असर अमेरिका और मुसलमान दुनिया के ताल्लुकात पर कैसे हुआ, आइए देखते हैं। सदर के बयानात पर मैंने उनसे ज़ाती तौर पर बात की है कि अमरीकी मुसलमान उनकी हुकूमत में काम कर रहे हैं, CIA और स्टेट डिपार्टमेंट जैसे इदारों में काम कर रहे हैं जो अमेरिका को महफूज रखने के लिए काम करते हैं, और उनके बयानात न सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बन रहे हैं बल्कि नुकसान भी दे रहे हैं। अमेरिका और दुनिया भर को महफूज जगह बनाने के लिए, हमारे अज़ाइम की कामयाबी के लिए हमें मुसलमान दुनिया से मजबूत ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब जबकि सदर सऊदी अरब में थे तो उन्होंने रेडिकल इस्लाम जैसी इस्लाहात इस्तेमाल नहीं की। उनका जोर कारोबारी शराकत और हथियारों की खरीद और फरोख्त पर रहा। आपके ख्याल में ये हिकमत अमली काम करेगी? इस बात के अलावा कि जो गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की जाती रही है, उनके लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि दाइश, अलकायदा और दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमें जो ख़ुद को मुसलमान कहती हैं, न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी बल्कि ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा हैं। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप ज़्यादा मुनज़्ज़म हों, ब्रीफिंग्स को सुनें, अपने स्टाफ से बात करें, काबिल लोगों की खिदमत हासिल करें जिनके पास हसास मामलात की फ़हम हो। उन्होंने अभी तक इन बारीकियों पर अबूर हासिल नहीं किया जो हिकमत अमली वज़ा करने की बातचीत से आती हैं, उन ताल्लुकात को बनाए रखने से आती हैं जो वाशिंगटन का पहिया चलाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद है वो मुसलमान स्कॉलर्स, मुफक्किरों और सियासतदानों के साथ बात करेंगे और उनके साथ चलेंगे ताकि अमेरिका को वो अजीम मुल्क बनाए रखा जाए जैसा कि वो खुद कहते हैं।
to understand how we can keep America great, to use his language. اور آپ کے خیال میں اس بات چیت میں ایران کو تنہا کر دینا اس مقصد کو پانے میں مدد کر سکے گا؟ No, I think it's hurtful. نہیں، میرے خیال میں یہ نقصان دہ ہے. میں ایران کا ناقد ہوں، لیکن ایرانی لوگوں سے مجھے رغبت ہے. ایران خطے کا ایک اہم ملک ہے. میرے خیال سے ایران سے تعلقات کو ہر سطح پر بڑھایا جانا چاہیے تاکہ اس کے جوہری طاقت کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، جیسے صدر اوباما کی انتظامیہ میں کیا جا رہا تھا، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے. اگر ہم حالات کی بہتری چاہتے ہیں تو یہ لوگوں کو دبانے سے یا امریکہ کو برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگا. By oppressing people, and it can't be accomplished by continually demonizing America. اور اسی کی بات کریں تو ذہن میں حالیہ سفری پابندیوں کا حکم نامہ آتا ہے جس میں ایران بھی شامل تھا. اس بارے میں عدالتی کارروائی تو جاری ہے اور آپ کے آفس کے باہر ریفیوجیز اور ویلکم کا سائن ہے جو آپ کے نقطہ نظر کا عکاس ہے. لیکن آپ مستقبل میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ But what future do you see of this ban, and what message does it give out to the rest of the world who think that America is a land of opportunity? Well, people like to say all the time, especially لوگوں کا اور میرے ریپبلکن دوستوں کا جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں کہنا ہے کہ امریکہ تارکین وطن کی محنت سے بنا تھا. یہ آج بھی سچ ہے. جو چیز امریکہ کو عظیم بناتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک متنوع معاشرہ ہیں. ہمارے قومی سلامتی کے اپنے مقاصد ہیں جنہیں نافذ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی ایک گروہ کو مورد الزام ٹھہرائیں. اسی طرح بارڈر پر دیوار بنانا بھی تباہی ہے. تارکین وطن جو یہاں افریقہ، یورپ، بھارت اور پاکستان سے آتے ہیں وہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور سال 6 مہینے میں امریکیوں کو نوکریاں فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو تارکین وطن مخالف جذبات جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں میں موجود ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں. It's destructive to the fabric of our society. Well, thank you, Congressman. Thank you so much for your time. All right. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. اور کانگریس مین آندرے کارسن سے ملاقات بہت اچھی رہی. بہت کم لوگ شاید جانتے ہیں اور بہت کم لوگ ان کو پتہ ہے کہ آندرے کارسن نے 1990 کی دہائی میں اسلام قبول کیا اور وہ کیتھ ہیلیسن کے بعد دوسرے مسلمان کانگریس مین ہیں اور یہ کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن بھی ہیں، جو کہ وہ بھی ایک اعزاز ہے کہ پہلے مسلمان ہیں جو اس کمیٹی کے رکن بنے ہیں. کیتھ ہیلیسن کا تعلق ریاست منیسوٹا سے ہے اور ان کی بیک گراؤنڈ لاء میں تھی، اور آندرے کارسن جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ان کا تعلق ریاست انڈیانا سے ہے اور یہ لا انفورسمنٹ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ کام کر چکے ہیں. تو آگے چلتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویٹیکن کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا پڑاؤ ہوگا بیلجیم کا شہر برسلز، جہاں وہ نیٹو کے رکن ممالک کے لیڈر سے ملاقات کریں گے. امریکہ نیٹو میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس دفاعی اشتراک سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیانات کئی رکن ممالک کی قیادت کے لیے تشویش کا باعث بھی ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے بعد اپنے موقف میں تبدیلی کا اظہار کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ فرسودہ ہو چکا ہے، اب یہ فرسودہ نہیں. انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے دنیا میں ایک قوم پرست اور امریکہ کو الگ رکھنے کے عزم کا اظہار کر کے نیٹو اراکین کو فکر مند کر دیا تھا، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک غیر حقیقی موقف تھا. پہلے انہیں درست معلومات فراہم نہیں کی گئی تھیں. اس وقت بھی یہ واضح نہیں کہ وہ پہلے کے مقابلے میں آج اس بارے میں کتنے باخبر ہیں، لیکن یہ خاصا مشکل ہے کہ 1949 سے امریکہ کی قومی سلامتی کا ایک اہم حصہ رہ چکنے والے اتحاد کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے. اعلیٰ مشیروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ پیغام لے کر برسلز جائیں گے. صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے امریکہ کا مطلب تنہا امریکہ نہیں. اس کے برعکس امریکی مفادات کو ترجیح دینے کا مطلب اتحادوں اور اشتراکوں کو مضبوط بنانا ہے، جس سے ہمارے اثر و رسوخ میں اضافہ اور امریکی عوام کی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے. ان کے مطابق نیٹو میں شامل تمام ارکان کو اس اشتراک کا وزن منصفانہ انداز میں بانٹنا ہوگا اور وہ یوں کہ پہلے سے طے شدہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کے 2% کو اپنے عسکری بجٹ کا حصہ بنانا. سوال حقیقت میں یہ ہے کہ اس سرمایہ کاری کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر ان کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے. انہوں نے صرف ضروری سرمایہ کاری کرنا شروع کی ہے اور پھر یقیناً آپ کو کثیر الملکی فورس کو اکٹھا کرنا ہوگا اور اسے ایک جامع جنگی یونٹ میں شامل کرنا ہوگا. نیٹو کے حامیوں کا کہنا ہے کہ روس کا بڑھتا ہوا جارحانہ انداز، انتشار کا شکار مشرق وسطیٰ اور افغانستان اور دوسری جگہوں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے جاری مہم دفاعی اتحاد کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں.
وہ امید کرتے ہیں کہ برسلز سربراہ اجلاس میں دیگر لیڈر صدر ٹرمپ کو اس کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ نیلوفر کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ فلپین میں داعش کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ اور دنیا بھر سے کچھ اور اہم خبروں اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں یہ دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ فلپائن کے منڈاناؤ جزیرے پر داعش سے وابستگی کا اعلان کرنے والے ابو سیاف گروپ کے لیڈر کو پکڑنے کی فوجی کارروائی میں ناکامی کے بعد وہاں 2 ماہ کے لیے مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کا کہنا ہے کہ وہ پورے ملک میں مارشل لاء نافذ کر سکتے ہیں۔ تائیوان کی آئینی عدالت نے ملک میں ہم جنس پرستوں کی شادیوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے انہیں قانونی حیثیت دے دی ہے۔ یہ ایشیا میں اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ الیپو میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں داعش کے ایک اہم جنگی کمانڈر ابو مصعب المصری سمیت کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں چنچین انٹرنیشنل مائم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ 1 ہفتے تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں ڈنمارک اور جرمنی سمیت 6 ملکوں سے مائمز یا خاموش اداکار سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ مانچسٹر میں پیر کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد برطانیہ میں سیکیورٹی الرٹ بلند ترین سطح تک بڑھا دیا گیا ہے۔ عوامی مقامات پر پولیس بڑی تعداد میں گشت کر رہی ہے اور اس کی مدد کے لیے فوجی بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس نے 22 سالہ سلمان عابدی کی بطور حملہ آور شناخت کرنے کے بعد اس کے بھائی کو گرفتار کیا ہے۔ حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ دہشت گرد تنظیم داعش کر چکی ہے، تاہم پولیس ابھی یہ جاننے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی میں عابدی اکیلا تھا یا نہیں۔ دوسری جانب ہلاک ہونے والوں کی یاد میں مانچسٹر ارینا کے باہر پھولوں اور پیغامات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حملے میں 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سب سے کم عمر ایک 8 سالہ بچی تھی۔ اور یورپ میں پچھلے تقریباً 2 سال میں ہونے والے بیشتر دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری داعش نے ہی قبول کی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کیا ایسی تنظیم کو پھیلنے سے روکنا ممکن بھی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی لمحوں میں ایک ماہر سے۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تنظیم عراق اور شام کے بعد افغانستان اور پھر وہاں سے پاکستان میں بھی اب کس تیزی سے اپنے قدم جما رہی ہے۔ افغانستان میں داعش کی شروعات کب ہوئی؟ داعش نے 2 سال قبل عراق اور شام سے باہر اپنی کارروائیاں بڑھاتے ہوئے پاکستان اور افغانستان میں قدم جمائے۔ داعش خراسان صوبہ ننگرہار کے جنوبی حصوں میں قائم ہے۔ 2015 میں سابق پاکستانی طالبان کمانڈر اور داعش خراسان کے بانی حافظ سعید خان نے افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے 10 دوسرے جنگجو کمانڈر سمیت داعش سے الحاق کا اعلان کیا۔ داعش خراسان کے کئی ارکان کا تعلق پاکستان کے اورکزئی قبیلے سے ہے۔ امریکہ کے مطابق گزشتہ سال داعش خراسان 3000 ارکان پر مشتمل تھی، اب یہ تعداد کم ہو کر چند سو رہ گئی ہے۔ جولائی 2016 میں امریکی ڈرون حملے میں داعش کا ایک کمانڈر ہلاک ہوا۔ اس سال 14 اپریل کو امریکہ نے صوبہ ننگرہار میں داعش کے مضبوط گڑھ میں اپنا سب سے بڑا غیر ایٹمی بم گرایا، جس سے داعش کے کم از کم 95 جنگجو ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر غیر ملکی تھے۔ اس وقت افغانستان میں 8400 امریکی فوجی موجود ہیں، جن کی تعداد میں 3 سے 5000 مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بوسٹن کی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں بین الاقوامی سیکیورٹی اور دہشت گردی سے متعلق امور کے ماہر میکس ایبرمز، جن سے ہم داعش کے متعلق ہی بات کریں گے۔ میکس, welcome to View 360. The first question has to be about Daesh because Daesh has claimed responsibility for Manchester attack. Now the question is, does the terror group actually have great operational capabilities, or this claim is just a fear tactic? Because in case of Pakistan, we have seen various groups taking responsibility for the same attack. Yeah, so Islamic State operates very differently from other terrorist groups when it comes to claiming credit for attacks. Most terrorist groups, my research shows, are very reluctant to claim credit for attacks, especially when they're directed against civilian targets. And the attack in Manchester was very much a civilian target. Not only just civilian, it intentionally targeted little girls who were at that concert. And so most terrorist groups would want nothing to do with that sort of an attack. They would understand that it's a political liability. Islamic State, on the other hand, is very quick to claim pretty much any attack that could possibly have come from the organization.
including ones directed against civilian targets. When you compare what the operative actually did in Manchester to the credit claim issued by Islamic State, it seems as if the organization really just wanted credit for the attack and wasn't actually that knowledgeable about what happened on the ground. Okay, so Max का ये कहना है कि आम तौर पे दहशतगर्द तंजीमें अगर किसी ऐसे हमले में जब आम शहरियों की हलाकत होती है तो उसका क्रेडिट लेने से पहले सोचती हैं क्योंकि वो उनके अपने इमेज को भी बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकता है, लेकिन इस्लामिक स्टेट या दाइश ऐसा नहीं करती। लेकिन इस हमले के बारे में मैक्स का ये कहना है कि इसको दाइश को भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि ये हमला कैसे प्लान किया गया है, लेकिन उन्होंने क्रेडिट फ़ौरन इसका लिया। मैक्स, व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी of soft targets? Right now there's a renewed interest, but how can America and other countries and even Pakistan make their soft targets safer? Sure. I mean, it's easy to criticize governments whenever there's a terrorist attack, but it's important to keep in mind that terrorists are rational actors, and so they adjust their behavior depending on the countermeasures. So in this case, for example, it may have been that the terrorist wanted to get into the concert hall, but was deterred because he assumed there would be more security, and so that's why he decided to strike instead in the foyer area. And so this is why terrorists make government look bad, because terrorists can adjust to where there isn't that level of security. And of course, it's impossible to harden all soft targets. Okay. सो आम तौर पे दहशतगर्द हुकूमतों की तरफ से जो इक़दामात होते हैं उनके साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हैं, और मैनचेस्टर में भी जिस शख्स ने हमला किया, मैक्स की नज़र में वो शायद सिक्योरिटी हलकारों को देख के डर गया और कॉन्सर्ट हॉल के अंदर नहीं गया और बाहर के हिस्से में ही उसने हमला किया। लेकिन दहशतगर्द हुकूमतों के इक़दामात को बहुत गौर से देख रहे हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी लैप्सेस की हुकूमतों पर नहीं डाली जा सकती। मैक्स, इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, कैन गवर्नमेंट्स रियली डिटर रिक्रूटमेंट of terrorists by Daesh and other organizations? Sure. I have a complicated answer in terms of the relationship between terrorism and social media. I understand that social media is very often explained in terms of something which helps terrorist groups. And in a way, that's true. For example, some people are recruited over social media. However, images of violence that these terrorist groups, especially Islamic State, have pumped out over social media have actually contributed to the group's demise by basically rallying the entire world to form a large anti-Islamic State military coalition, which is in the process of crushing the organization. सो अगरचे जो दाइश के ख़िलाफ़ और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशंस तो जारी हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं रिक्रूटमेंट का सोर्स मैक्स की नज़र में, और भी बहुत से एवेन्यूज़ हैं, जैसे मसाजिद हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाती है, कम्युनिटीज़ में लोग इस मामले पे बात करते हैं। मैक्स, देयर इज़ सो मच मोर टू टॉक अबाउट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी वुड लाइक टू थैंक यू हियर। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। एनीटाइम। और व्यू 360 में अभी और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मोर आफ्टर दिस। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हर बुध की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से कुछ नया। आपने देखा होगा तामीराती कामों में हिस्सा लेने वाले अपने सर की हिफाजत के लिए एक सख्त टोपी पहनते हैं। अब इसकी एक नई शक्ल तैयार की जा रही है जो सिर्फ सर को चोट से नहीं बचाएगी, बल्कि पहनने वाले को इसके इर्द गिर्द के माहौल के बारे में भी मालूमात देगी। कैसे, आइए देखते हैं।
اس اسمارٹ حفاظتی ٹوپی بنانے والی کمپنی کے مطابق وہ کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے خاکے تیار کرتے ہیں جسے پہننے والا شفاف چھجے پر دیکھ سکتا ہے. تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہی ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس چیز سے متعلقہ معلومات اور ہدایات اور جو کام آپ کر رہی ہیں اسے متعلق ساق و سباق آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دے گی. پوکیمون گو جیسی کمپیوٹر گیمز کو چھوڑ کر آگمنٹڈ ریالٹی کہلانے والی اس ٹیکنالوجی کو دیگر کاروباری سرگرمیوں میں اپنی جگہ بنانے میں مشکل کا سامنا ہے، لیکن ڈیکری انٹرنیشنل کا خیال ہے یہ حفاظتی ٹوپی تعمیراتی کاموں میں مقبول ہو سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواریں کدھر ہوں گی، بجلی کی تنصیبات عمارت کے کس حصے سے گزریں گی، پانی کے پائپ کہاں ہوں گے، اور یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کون سی چیز کہاں لگے گی. اس حفاظتی ٹوپی کا وزن 1 کلو سے کچھ زیادہ ہے اور اس میں نصب بیٹری جو تقریباً 4 گھنٹے چلتی ہے کو جلدی سے بدلا جا سکتا ہے. اس میں دونوں جانب لگے کیمروں کے ذریعے دیکھنے کی سہولت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کارکن در حقیقت اپنے آس پاس کے ماحول کو 3D میں دیکھ سکتا ہے. ہمارے پاس درجہ حرارت کی جانچ والا کیمرہ بھی ہے اور گہرائی کی پیمائش والا کیمرہ بھی. ایک کیمرہ سامنے کی جانب بھی لگا ہے جو کمپیوٹر سے منسلک ہے. اس کے علاوہ ویڈیو اور تصویریں لینے کے لیے انٹیل LR200 موجود ہے اور گہرائی ناپنے کی صلاحیت بھی ہے. کسی پیغام کو پڑھنا یا پھر مختلف پروگرام کھولنا اگر مقصود ہو تو سر کو گھمانا پڑتا ہے تاکہ اشارہ دینے والا پوائنٹر نمودار ہو، جس کی مدد سے آپ اپنی مرضی کا بٹن دبا سکیں. چند لمحے رکنے پر بٹن دب جاتا ہے. یہ آپ کے کمپیوٹر کے ماؤس کے کلک کی طرح ہے، اور جیسے جیسے آپ مختلف ڈیجیٹل مواد دیکھتے ہیں یہ آپ کو اس سے کھیلنے کی اہلیت دیتا ہے، جیسے کہ کسی ایپلیکیشن کو کھولنا یا بند کرنا، یا پھر معلومات سے لیس نقشے دیکھنا، یا ایسا ہی کچھ اور، یا پھر کام سے متعلق ہدایات لے کر اگلے کام کی جانب بڑھنا. پچھلے سال ڈیکری نے اپنی حفاظتی ٹوپی کا ڈیولپر ورژن $15,000 کے عوض بیچا تھا. تعمیراتی قابلیت سے لیس مکمل ورژن اس سال دستیاب ہوگا. ڈیبرا بلاک کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA. ویری ہائی ٹیک انڈیڈ. تعلیم کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بچے کو پہلی بار اسکول جانا کیسا لگتا ہے، اس کی ایک بہت ہی پیاری ویڈیو سامنے آئی ہے. جمہوریہ کانگو میں جہاں غربت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جانے کے بجائے کوبالٹ کی کانوں میں محنت مزدوری کر کے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، انہی میں 8 سالہ ڈورسن بھی شامل تھا جو ایک کان میں اپنے والد کے ساتھ کام کرتا تھا. لیکن اب ایک خیراتی ادارے کی مدد سے ڈورسن پہلی بار اسکول جانا شروع ہوا. ڈورسن کا اسکول گھر سے 160 کلومیٹر دور ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش ہے اور دل لگا کر محنت کر رہا ہے کیونکہ اسے نہا دھو کر اسکول جانا اچھا لگتا ہے. ہاؤ کیوٹ. ویسے آپ دیکھیں 160 کلومیٹر دور ہے، آپ نے بتایا، اور وہ پھر بھی ایفرٹ کر کے جاتا ہے، کیونکہ جب بچوں کے ہاتھوں میں اوزاروں کے بجائے پینسل اور پیپر تھما دیا جائے تو پھر معاشرہ تو ترقی کرتا ہے، لیکن جس طرح بچے پھلتے پھولتے ہیں نا، وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور یہ بچہ مجھے بہت ہی کیوٹ لگا ہے. سیل فونز کے ذریعے بھی اب تعلیم دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنے فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج اردو VOA facebook.com/urdu VOA پر. کل انشاءاللہ پھر اسی جگہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. Have a nice evening.